آج ہم آپ کو محرم الحرم کی ایسی حیرت انگیز باتیں سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مومن جرنی۔ آج ہم آپ کو محرم الحرم کی ایسی حیرت انگیز باتیں سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ محرم صرف ایک اسلامک سال کا پہلا مہینہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس مہینے میں انبیاء کرام کی آزمائش، ان کی دعاؤں کی قبولیت، اللہ تعالیٰ کی رحمت و نزول، نجات کے واقعات اور قربانیوں کی داستانیں بیان کی جاتی ہے۔ آج کے اس خصوصی ویڈیو میں ہم صرف حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے واقعہ کربلا پر بات نہیں کریں گے بلکہ ان تمام انبیاء کے واقعے پر بھی بیان کریں گے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوم عاشورہ کے دن ان پر خصوصی رحمتیں نازل فرمائی۔ جی ہاں، ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جی ہاں، ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر نواسے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تک کے ایمان افروز واقعہ سنیں گے۔ ہم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبہ کا بھی تذکرہ کریں گے کیونکہ اسلامی تاریخ انبیاء اور صحابہ دونوں کی قربانیوں سے روشن ہے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ہر واقعہ اپنے اندر ایمان، صبر، توکل اور اللہ کی محبت کا ایک عظیم سبق رکھتا ہے۔ آئیں سفر شروع کرتے ہیں محرم الحرم کی عظمت اور یوم عاشورہ کی برکتوں کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں امت مسلمہ میں بہت زیادہ باتیں مشہور ہیں لیکن ہر بات صحیح نہیں ہوتی۔ محرم الحرم آتے ہی سوشل میڈیا، واٹس ایپ اور مختلف مجالس میں یہ باتیں سننے کو ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ عاشورہ کے دن قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی عاشورہ کے دن جود پہاڑ پر پہنچی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات عاشورہ کے دن ملی، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے عاشورہ کے دن نکلے، حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا عاشورہ کے دن ملی، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے عاشورہ کے دن نکلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عاشورہ کے دن ملی اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے عظیم شہادت بھی اسی دن ہوئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان میں سے کون سی بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور کون سی صرف مشہور روایت ہے؟ آج ہم تحقیق کے ساتھ اس موضوع کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے محرم الحرم کی فضیلتیں جان لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ہیں اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ محرم ایک عظیم مہینہ ہے، اس لیے اسے شہر اللہ الحرم یعنی اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں یوم عاشورہ کی طرف۔ عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کو کہتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم لوگ یہ روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق آپ سے زیادہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ روزہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ لہٰذا تمام روایت میں سب سے زیادہ مضبوط اور قطعی طور پر ثابت واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا ہے۔ اب ہم ان روایت کی طرف آتے ہیں جو عوام میں مشہور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونا۔ بعض روایت میں ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔
لیکن اس بارے میں کوئی صحیح اور مضبوط حدیث موجود نہیں، لہٰذا اسے یقینی طور پر بیان نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ قرآن کریم ہمیں طوفان نوح اور کشتی کی نجات کے بارے میں بتاتا ہے۔ بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ کشتی عاشوراء کے دن جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ علماء کے نزدیک یہ روایت مشہور تو ہے لیکن اس کی سند مضبوط نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ قرآن کریم میں نمرود کی آگ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نجات کا واقعہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ لیکن قرآن یا صحیح حدیث میں یہ نہیں ملتا کہ یہ واقعہ عاشوراء کے دن پیش آیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ یہ عظیم واقعہ قرآن میں موجود ہے لیکن اس کا تعلق ذوالحج اور عید الاضحیٰ سے زیادہ معروف ہے۔ اسے عاشوراء کے ساتھ جوڑنے کا کوئی مضبوط ثبوت موجود نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں سے نکلنا۔ یہ واقعہ قرآن میں تفصیل سے بیان ہوا ہے لیکن عاشوراء کے ساتھ پیش آنے کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی شفا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری اور شفا کا ذکر فرمایا ہے، مگر عاشوراء کے دن شفا ملنے کی روایت قطعی درجے کی نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کی پیٹ سے نکلنا۔ قرآن کریم میں ان کی دعا اور نجات کا ذکر موجود ہے، مگر عاشوراء کے دن ہونے کی مضبوط حدیث موجود نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ۔ یہ بھی بعض روایات میں ذکر ہوا ہے لیکن صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت۔ اس کے متعلق بھی عوام میں مشہور روایت ملتی ہے لیکن مضبوط سند نہیں ملتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت۔ قرآن واضح طور پر بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دشمنوں سے بچایا، لیکن عاشوراء کے دن ہونے کا کوئی صحیح ثبوت موجود نہیں۔ اب آتے ہیں شہادت امام حسن رضی اللہ عنہ کی طرف۔ یہ واقعہ یقینی طور پر تاریخ اسلام کا عظیم ترین سانحہ ہے۔ 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا نے حق و صداقت کے لیے عظیم قربانی پیش کی۔ ان کی شہادت امت مسلمہ کے لیے صبر، استقامت اور حق پر ڈٹے رہنے کا عظیم سبق ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محرم سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہمیں توبہ کا سبق دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمیں صبر کا سبق دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں توحید کا سبق دیتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمیں اطاعت کا سبق دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہمیں پاکیزگی اور عفو کا سبق دیتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہمیں صبر کا سبق دیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام ہمیں امید کا سبق دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھروسے کا سبق ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پر بھروسے کا سبق دیتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حق کے لیے قربان ہونے کا سبق دیتے ہیں۔ لہٰذا محرم صرف غم یا تاریخ کا مہینہ نہیں بلکہ ایمان، صبر، توبہ، قربانی اور اللہ پر بھروسے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محرم الحرم کی برکتوں سے مالا مال فرما اور انبیاء کرام علیہم السلام اور اہل بیت اطہار کی سیرت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ اور مومن جرنی کو ضرور سبسکرائب کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔